اٹھا یا نہیں اٹھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے۔ تو مجھے بتائیے جو محمد کو اللہ کا رسول مانے وہ کافر کیسا ہے؟ یہی کہتے ہو نا کہ شیعہ مشرک ہے، یہی کہتے ہو شیعہ کافر ہے، تو مشرک کی تو بات ختم ہو گئی۔ آگے آ جاؤ کفر کی بات کہ شیعہ کافر ہیں، تو بتا تو صحیح شیعہ کافر کیسے ہیں؟ مرزا قادیانی ہم سے تو نہیں نکلا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ اور کیا پڑھیں۔ مرزا قادیانی ہم سے تو نہیں نکلا۔ جزوی نبوت کے ہم تو قائل نہیں ہوئے۔ بھائی پڑھے لکھے حضرات ذرا ذہن اٹھائیں، مرزا قادیانی شیعوں سے نہیں نکلا، جزوی نبوت کے قائل ہم نہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت کا اعلان کریں، علی ولی اللہ ہمارا خود ختم نبوت کے لیے اعلان ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہمیں ختم نبوت پہ کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ختم نبوت پہ جلسے کرنے کی ضرورت، ہمیں ختم نبوت پہ تحریک چلانے کی ضرورت نہیں۔ اور آج تک تشیع نے نہ ختم نبوت پہ جلسے کیے نہ تحریکیں چلائیں۔ کوئی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے شیعوں میں ختم نبوت کی تحریک سے نہیں؟ آپ تو محتاج ہیں، آپ کا کوئی مولوی ختم نبوت کا اعلان نہ کرے، نعرہ نہ لگائے تو ممکن ہے آپ مسجد میں ہی نہ رہنے دیں۔ نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کا کوئی مولوی ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائے، اعلان نہ کرے تو آپ اس مولوی کو مسجد میں نہیں رہنے دیں گے۔ کبھی ہماری مسجدوں میں آ کے دیکھو، ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے اپنے مولویوں کو چیک کریں، اس لیے کہ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا عالم دین علی ولی اللہ کہنے والا ہے تو علی ولی اللہ کے بعد ختم نبوت کی تحریک کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی جوانوں کو بھی؟ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اس لیے شیعوں نے کبھی تحریک ختم نبوت نہیں چلائی۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا، آپ کو اپنی تحریک ختم نبوت کے لیے شیعت کا سہارا کہیں نہ کہیں لینا پڑا ہے۔ آپ کو لینا پڑا ہے، ہمیں نہیں لینا پڑا۔ نہ ہم نے توحید کے لیے تمہارا سہارا لیا، تمہارا چھوڑو کسی کا بھی نہیں لیا، نہ ہم نے عقیدہ نبوت کے لیے کسی کا سہارا لیا۔ نہیں، ہمیں جو قرآن نے دیا، جو رسول لے کے آئے، جو آئمہ نے پہنچایا، ہم نے قبول کیا۔ ہمارا عقیدہ خود ساختہ نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، ہم عقیدہ بنانے والوں میں نہیں ہیں، عقیدہ لینے والوں میں ہیں۔ یا علی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عقیدہ تو وہ بنائے نا جس کے پاس عقیدہ نہ ہو، وہ بنائے جس کے پاس عقیدہ نہیں۔ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے، رسول کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے عقیدہ ملا ہے۔ ہم نے اپنے عقیدہ کی ایک چیز بھی خود نہیں بنائی۔ ہم نے نہ کوئی میٹنگ کی ہے، نہ اجلاس کیا ہے، نہ کسی حویلی میں گئے ہیں۔ تو میرے محترم، جب ہم عقیدہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہمیں ملا ہے، ہم نے عقیدہ لیا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو خلافت بھی تو ایک عقیدہ ہے، امامت بھی تو ایک عقیدہ ہے، امامت اور خلافت ایک عقیدہ ہے۔ تو جب عقیدہ بنایا نہیں، ہم نے اللہ سے لیا، رسول نے پہنچایا، آئمہ نے اس عقیدے کو بچایا۔ جب ہم نے عقیدہ بنایا نہیں، امامت کا بھی، خلافت کا بھی، تو پھر ہم بنایا ہوا امام کیسے لے لیں اور بنایا ہوا خلیفہ کیسے لے لیں؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہم عقیدہ بنانے والے نہیں ہیں، اور جب عقیدہ بنانے والے نہیں ہیں تو پھر خلافت اور امامت بھی بنانے والے ہیں، اور بنی ہوئی خلافت ہم لینے والے بھی نہیں ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بنی ہوئی خلافت لینے والے نہیں ہیں. اور یہی تو مسئلہ ہے کہ تشیع نے ظاہری خلافت جو دنیا نے پیش کی اس کو نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا. 1400 سال سے تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ تشیع نے خلافت اور امامت اور وہ خلافت قبول نہیں کی جو کسی حویلی میں بنائی گئی. ہم نے اس خلافت اور اس امامت کو لیا جو رسول نے پیش کیا، اور جو امامت اور خلافت رسول کی گود میں جوان اور پروان ہوئی. نہیں غور فرمایا؟ یہ میں نے غلط کہہ دیا ہے؟ رسول کی گود میں یہ امامت بڑی یا نہیں بڑی؟ اگر نہیں بڑی تو امام نے، پیغمبر نے کیوں کہا الحسن والحسین امامان قامہ او قعدہ؟ یاد رکھو یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے ان میں کوئی بیٹھا ہو چاہے ان میں کوئی کھڑا ہو. بیٹھا ہوا ہے تب بھی امام ہے، کھڑا ہے تو تب بھی امام ہے. یہ دو اشارے تھے، بیٹھنا نہیں غور فرمایا، اور کھڑا ہونا. بیٹھنا اشارہ ہے سلو کا، کھڑا ہونا اشارہ ہے قیام اور جہاد کا. ان میں کوئی سلو کر کے بیٹھ جائے یہ بیٹھ کر بھی امام ہے، اور یہ ان میں سے کوئی نکل کر کربلا پہنچ جائے اور قیام کر لے یہ قیام کر کے بھی امام ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے نے شرک کو نکال دیا، ہمارے محمد رسول اللہ کہنے نے کفر کو نکال دیا. اور پھر ہم یہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، ایک اور جملہ کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین وامام المتقین حجت اللہ. کہ علی امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، حجت اللہ بھی ہیں، خلیفتہ بلا فصل بھی ہیں. نہیں غور فرمایا؟ یہ ہمارا عقیدہ امامت ظاہر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میری طرف دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ امامت ہے. پہلے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ نبوت، پھر جا کے عقیدہ امامت. امامت نے آ کے ہمیں اس ضرورت سے ہی نکال دیا کہ اب آپ کو ضرورت پڑے گی اعلان ختم نبوت کی. نہ کوئی نہ، اب آپ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم پیغمبر کے بعد کسی نبوت کے قائل نہیں. اس لیے تو ہم نے عقیدہ امامت کو ماننا ہے اور عقیدہ امامت کو اختیار کیا ہے. اور یہ عقیدہ امامت بھی ہم نے گھڑا نہیں ہے، ہم نے بنایا نہیں ہے. یہ وہ امامت ہے جو قرآن نے پیش کی، جو رسول اسلام نے بتائی، اور یہی وہ خلافت ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یاد رکھیے تشیع کے نزدیک امامت اور خلافت دو علیحدہ چیزیں نہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، تشیع کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امامت اور ہے اور خلافت. ذہن آپ کا کھلا رہا تو بات ہو جائے گی. تشیع کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ امامت اور ہے اور خلافت اور ہے. ہمارا عالم دین کبھی بھی مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ الہی خلافت فلانے کی ہے اور دنیاوی خلافت فلانوں کی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ عقیدے کی حفاظت کرو. ان الحیات عقیدۃ و جہاد. زندگی نام ہے دو چیزوں کا، عقیدہ اور جہاد.
عقیدہ بچے گا تب جب عقیدے کی پاسداری ہوگی، اور اسی پاسداری کا نام ہے جہاد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے جہاد؟ اور یہ جہاد مسلسل جاری ہے، اور اس جہاد کو مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، زندگی میں انسان کسی وقت بھی پٹڑی سے اتر سکتا ہے، اور زندگی میں کسی وقت بھی پٹڑی پہ چڑھ سکتا ہے۔ برا انسان کسی وقت بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور اچھا انسان کسی وقت بھی برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر نہیں چاہتے کہ کسی وقت بھی برائی اختیار کریں عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تو پھر آپ کو 24 گھنٹے دین سے تمسک کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو تمسک ہے نا، میں آسان انداز سے سمجھا رہا ہوں، مشکل نہیں لے جا رہا۔ یہ تمسک جو ہے یہ بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا۔ یہ 24 گھنٹے کا تمسک بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کبھی اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا، نہیں غور فرمایا؟ یعنی یہ لڑائی ضروری نہیں جہاد وہی ہو جو تلوار کی جہاد ہو، جہاں تیر و تفنگ سے ہو۔ اسی لیے جہاد کی قسمیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور باعظمت جہاد جو ہے اور بلند ترین جہاد، جہاد بالنفس ہے۔ بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، جو انسان خود سے جہاد کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر عقیدہ صحیح اور اس عقیدے صحیح کو بچانا ہے تو پھر 24 گھنٹے جہاد کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے 6.5 یا 6 فٹ کی زمین پر آپ جہاد کریں، اور اس جہاد کے لیے نہ تیر کی ضرورت ہے، نہ تفنگ کی ضرورت ہے، نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے۔ فقط اگر ضرورت ہے تو اخلاص کی۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اخلاص کی۔ خالص ہو جائیے، خالص عقیدہ بنائیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی جو انسان نہ خالص دودھ لینے کے لیے تیار نہیں، جو ملاوٹ شدہ گندم لینے کے لیے تیار نہیں، بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ جو دڑے والی، جو روڑ والی دال لینے کے لیے تیار نہیں، وہ ملاوٹی دین کیسے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ بھئی بات کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہ ملاوٹی دین کیسے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اس لیے اگر تو خالص دودھ چاہتا ہے، اگر خالص چاول چاہتا ہے، اگر خالص دال چاہتا ہے، اگر خالص جنس چاہتا ہے، تو پھر دین کی طرف بھی توجہ رکھ۔ خالص دین، اور خالص دین یاد رکھ، یہ خالص دین قرآن سے ملے گا، یہ خالص دین آل محمد سے ملے گا، رسول سے ملے گا۔ اب ربیع الاول ہے، 1 مہینہ سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ربیع الاول آ رہا ہے۔ ربیع الاول منانا ہے تو پتہ چلا منانا فطرت میں ہے۔ ربیع الاول کے جلوس نکالنا ہے، عجیب ہے، تیرے نکلے جلوس جائز ہیں، شیعوں کے نکلے جلوس حرام ہے۔ تیرا منانا جلسہ جشن جائز ہے، شیعوں کا منانا جلسہ اور جشن اور مجلس وبا کرنا ناجائز ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا وجہ ہے کہ جو تو کرے وہ جائز، جو ہم کرے وہ ناجائز۔ کیا تیرا اسلام خالص ہے اور ہمارا اسلام ناخالص ہے؟ میں دعوت دے رہا ہوں، اپنے اسلام کو بھی دیکھ اور تشیع کے اسلام کو بھی دیکھ۔ تو میں پڑھ تو صحیح تشیع کا اسلام، تشیع کا اسلام کیا سر؟ کوشش کیجئے گا اگر خال خال کہیں ہمارے بھی بندے مل جائیں نا تو ظاہر ہے سمجھانا ضروری ہے۔ ابھی میں جب پہنچا ہوں، توجہ ہے میری طرف، گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ایک عزیز نے یہاں بات کی کہ مجھے ذرا جانا ہے، ایک میرا دوست ہے وہ آیا ہوا ہے اور فلاں سے متاثر ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر
مولانا پروفیسر عابد صاحب جمعہ کہہ دینا تو پھر میں جمعہ پڑھتا ہوں، نہیں تو میرے نزدیک جمعہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں علماء نے فلاں مولانا نے کہہ دیا جمعہ نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا اپنے دوست کو بتائیے کہ یہ مان رہے ہو کہ اگر پروفیسر عابد صاحب کہہ دیں تو میں جمعہ پڑھوں گا اور مان لوں گا؟ میں کہتا ہوں پروفیسر عابد اہم ہے یا قرآن اہم ہے؟ بھائی بات سمجھیں یا نہیں سمجھے؟ اللہ آپ کو سلام، انصاف سے بتائیے۔ کوئی بھی آپ کا مجتہد بھی آ جائے، ہمارے مذہب میں بعد از انبیاء اور ائمہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ مجتہد کا، مرجع کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی۔ لیکن کیا آپ مجتہد کو قرآن سے بڑا مانیں گے؟ تو بھائی جب ہم مجتہد کو بھی قرآن سے بڑا نہیں مانتے اور نہیں مان سکتے تو پھر میرے جیسا مولوی اس کی کیا بساط ہے کہ آپ کہیں دے فلانا سبزواری صاحب کہہ دیں یا پروفیسر عابد کہہ دیں تو میں جمعہ پڑھوں گا اور مان لوں گا؟ کیا تمہیں قرآن کی آواز سنائی نہیں دی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ قرآن ہے یا کوئی میاں محمد بخش کا کلام ہے یا میں کوئی ہیر پڑھ رہا ہوں؟ قرآن ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اے ایمان والو، بتائیں آپ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ جو اپنے آپ کو صاحبان ایمان مانتے اور مومن مانتے ہیں ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ کے دکھائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے درود پڑھنا، آپ نے یہ اقرار کیا ہے کہ آپ صاحبان ایمان ہیں، آپ مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر مجھے بتائیے کیا جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے؟ بھئی مجھے انصاف سے بتائیے نا۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، ابھی درود پڑھا ہے آپ نے، ایک طرف مومن کہیں اپنے آپ کو، تو پھر جب قرآن اللہ کہتا ہے قرآن میں اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر سر اٹھا کے سنتے کیوں نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے قرآن تمہیں آواز دے رہا، قرآن آپ کو پکار رہا، جانوروں کو نہیں پکار رہا، درندوں کو نہیں، گھبرا تو نہیں گئے، قرآن درندوں کو نہیں پکار رہا، قرآن پرندوں کو نہیں پکار رہا، قرآن حشرات الارض کو نہیں پکار رہا، قرآن درختوں کو نہیں پکار رہا، قرآن آپ کو کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں بلایا جائے اور جب تم آواز سنو، پکار سنو، نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو نہ سنو، اگر تو مومن نہیں ہے تو نہ سن، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف اپنے آپ کو مومن کہے تو پھر دوسری طرف قرآن کی بات نہ سنے تو پھر بتا تو مومن کیسا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے صاحبان ایمان، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے اور جب تم نودیا وہ پکار سنو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ، بھاگتے چلے آؤ۔ اس کا مطلب ہے جو نہیں دوڑتا نا مسجد کی طرف، جمعے والے دن
بغیر شرعی عذر کے، بغیر شرعی عذر کے، تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا اس آیت کو سامنے رکھ کے ذرا غور کر لے۔ لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر ہے کہ اللہ تجھے صاحب ایمان کہہ کے پکار رہا ہے اور تو مسجد جانے سے، جمعہ جانے سے انکار کر رہا ہے، تو پھر انکار کر کے مومن کیسے رہے گا؟ اللہ نے پوری سورہ جمعہ اتار دی قرآن، سورہ جمعہ ہے نا قرآن میں، آیت ہے یا پورا سورہ؟ پورا سورہ، پورا سورہ۔ کیا یہ اتنے مراجع جو بیٹھے ہیں، اتنے علماء بیٹھے ہیں، یہ دین کو نہیں جانتے؟ اور پاکستان کا ایک ملا اٹھ گیا ہے، او بھائیو گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ مراجع جو 60 سال بیٹھ کے قرآن اور تفسیر پہ کام کرتے ہیں، 3.5 لاکھ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہزاروں صفحات کی ہزاروں کتابیں رات دن لگا کر پڑھتے ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی کلینی بنتا ہے، کوئی صدوق بنتا ہے، کوئی مفید بنتا ہے، کوئی شیخ الطائفہ بنتا ہے، کوئی علامہ ہلی بنتا ہے، کوئی خوئی بنتا ہے، کوئی خمینی بنتا ہے، کوئی حافظ بشیر بنتا ہے، کوئی سیستانی بنتا ہے، کوئی خامنائی بنتا ہے۔ یہ چنے بیچ کر نہیں بنے، اللہم صلی اللہ محمد، یہ چنے بیچ کے نہیں بنے، یہ میری طرح یہ چند مجلسیں پڑھ کے اپنے علم کی آپ پر دھاگ بنا کر، میں کہتا جو جہاں بڑے بڑے علامے پھرتے ہیں نا، جب حوضے میں پہنچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کس پانی میں ہے۔ عجیب ہے یہاں بیٹھ کے مجتہدین کو چیلنج کرنا۔ اگر چیلنج کرنا ہے تو پھر جانا حوضے میں بیٹھ۔ تو پاکستان کے مدرسوں کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھانے سے قاصر ہے، وہ پڑھا نہیں سکتا، بیٹھا ہے چیلنج کر رہا ہے مجتہدین کو، چیلنج کر رہا ہے مراجع کو۔ مجتہد کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ علمی لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، کوئی بات میری غلط لگے اور معلوم ہو جائے بالکل نہ مانیے گا، مطالعہ کیے، اپنے عادت ڈالے، مطالعے کی تحقیق کرنے کی عادت ڈالے۔ یہ میرے امامے کو نہ دیکھیے، یہ میری ابا خبا کو نہ دیکھیے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تشیع کا نظریہ یاد رکھیے۔ اگر دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے بڑا مقام ہے انبیاء اور ائمہ کے بعد مجتہدین کا۔ آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، میری بات کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی مجتہد کو بھی یہ جرت نہیں کہ قرآن کی نص کے خلاف کوئی فتویٰ دے، ہے ایسا یا نہیں؟ کوئی مجتہد جرت کر سکتا ہے؟ تو جب مجتہد کو بھی جرت نہیں کہ قرآن کی نص کے خلاف فتویٰ دے، تو اس منبر پہ آنے والے ایک خطیب کو پوری سورہ کے مقابل اپنا نظریہ پیش کرے۔ اور میرا دوست لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد رسول اللہ بھی کہے، اور علی ولی اللہ بھی کہے۔ عجیب بات ہے، تیرے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تیرے محمد رسول اللہ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تیرا علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ علی تو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوا، قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ ایک طرف علی ولی اللہ پڑھے، علی کو مولا مولا کہے،
اور جیبیں بھی کاٹے آگے مومنین کی، اور پھر انہی مومنین کو قرآن کے خلاف کھڑا کرتے۔ جملہ سخت ہے، جملہ سخت ہے، میں اس سے زیادہ نرم نہیں کر سکتا۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ وہ لوگوں کو قرآن صامت اور قرآن ناطق کے مقابل کھڑا کرتے تھے۔ یہ بنو عباس اور بنو امیہ کی سازش تھی۔ ان کا یہ کام تھا کہ قرآن کے خلاف کھڑا کرنا یا قرآن صامت کے۔ یہی وجہ تو تھی جب خوارج تلواریں لے کے میرے مولا کے سر پہ آ گئے کہ مان وہ دیکھ انہوں نے قرآن بلند کیا ہے، تو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا جو بلند کرنے والے وہ نیزے پہ بلند کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے دیکھا ایک طرف، کہا قرآن ناطق صامت کا تو خیال ہے، قرآن ناطق کا خیال نہیں۔ غور فرمائے نہیں فرمائے؟ قرآن صامت کا تو خیال، گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن صامت کا خیال ہے، قرآن ناطق کا خیال ہے۔ میں قرآن ناطق ہوں، اور وہ علی جس کے لئے رسول کا ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ تو مجھے انصاف سے بتا کبھی علی کو بھی دیکھا ہے؟ پورا قرآن تو چھوڑ، قرآن کے کسی چھوٹے سے حکم کے بھی خلاف کھڑا ہوا مجھے بتائیے تو صحیح، یا رسول کے کسی فرمان کے مقابل کھڑا ہوا رسول، بلکہ ادھر جنازہ پڑا ہے رسول کا۔ 3 دن تک پڑا رہا نا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، میں وہ اپنی جگہ ہے، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن مصائب کے جملے آ گئے۔ 3 دن تک رسول کا جنازہ پڑا۔ جو چھوڑ کے جانے والے تو چھوڑ گئے، جو چھوڑ کے نہیں جانے والے تو وہ 3 دن تک رہے، جب تک دفن نہیں کر لیا پیغمبر کو، اور دفن کے بعد بھی اس حویلی نہیں گئے۔ میری بات غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، غور سے۔ ابھی جنازہ پڑا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس آ گئے، علی فلاں جگہ لوگ جمع ہیں، اور اس ظاہری خلافت کا جو سلسلہ تھا آپ بھی چلے جائیں ادھر، تاریخی بات ہے، جائیے اٹھا لیجیے۔ میرے مولا نے کہا صلوات پڑھیے بھائی، جب علی وہاں لوگ پہنچ گئے، ہلا تھا بیٹی، ہو گیا ہو گیا ہو گیا یا رسول اللہ۔ بھائی ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور میں ابھی کافی بات، علی آپ نہیں گئے، ابھی وہاں پہنچ گئے۔ دنیا نے اس فرق کو پہچانا ہی نہیں، دنیا آئے پہچانے، علی کو بھی دیکھے اور ان لوگوں کو بھی دیکھے جو جنازہ چھوڑ کے جا چکے تھے۔ کہا رسول کا جنازہ چھوڑ کر جو خلافت ملنے والی ہو، مجھے ایسی خلافت کی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ القرآن علی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی کی تو ساری زندگی قرآن کے لیے وقف تھی، لڑتا رہا نا، اسی اسلام کی بقا کے لیے لڑتا رہا۔ ایک آیت کے خلاف بھی علی نہیں کھڑا ہوا، تو پوری سورہ کے مقابل کھڑا ہو جا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے صاحبان ایمان جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ، حالانکہ عام نماز میں حکم ہے